السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس کے ہر حصے کی گرمی اسی طرح ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مونچھ کترنے، ناخن تراشنے، زیر ناف کے بال صاف کرنے اور بغل کے بال اکھیڑنے کی مدت ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے کہ ان چیزوں کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال تک کے درمیان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے اس منبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، کیونکہ گناہ سے توبہ ندامت اور استغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی پوری طرح حفاظت نہ کی تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل اور نہ نجات۔ اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرتا ہے، اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا، اللہ کے ہاں ان کا بھی مواخذہ اور حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریاں لو کیونکہ ان میں برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی 10 آیات کی تلاوت کرے وہ دجال سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی مہمان کی عزت کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جسے 1-2 لقمے در در پھرائیں، مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا، مسکین وہ جو کمائے مگر بقدر ضرورت نہ پا سکے۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ حیرت انگیز ہے، بلا شبہ اس کا معاملہ سراپا خیر ہے، اور مومن کے سوا یہ کسی کے لائق نہیں، اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ آقا کا مہینہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام لانے کے بعد اچھے کام کرے اس سے ان اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا جو اس نے زمانہ جاہلیت میں کیے تھے، اور جو شخص اسلام لانے کے بعد بھی برے عمل کرے اس سے پہلے اور بعد والے تمام اعمال کا مواخذہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بہنیں یا بیٹیاں ہوں، جب تک وہ اس کے پاس رہیں اور وہ ان سے اچھا سلوک کرتا رہے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اپنی دونوں انگلیوں کو ملا لیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ عورت کی حکمرانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو وارث تخت و تاج بنایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی، اور صدقہ اس مال غنیمت سے قبول نہیں کیا جاتا جو تقسیم سے پہلے اڑا لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرے پر دوام اختیار کرو، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ ختم کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں داخل فرما دے گا اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ پھر ان کے سامنے پکارنے والا کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے جنت والو، اب موت نہیں ہے، اور اے دوزخ والو، اب موت نہیں ہے۔ ہر آدمی جس حالت میں ہے وہ اسی میں ہمیشہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مٹی لے اور اپنے منہ میں ڈال لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز اپنے منہ میں ڈالے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، یعنی مال حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود صلوات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑا پہنا کرو کیونکہ یہ بہترین لباس میں سے ہے۔